السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من جعل عتق الامۃ صداقہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں کہ جو باندی کو آزاد کرنے ہی کو اس کا مہر بنا دے۔ باندی کو آزاد کیا، اس کی آزادی ہی کو اس کا مہر بنا دیا۔ اس کے تحت ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے تقریر تو اس سے پہلے بھی کی ہے، لیکن احناف کا مذہب اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ شوافع اور دیگر بہت سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن پاک اگر پڑھنا جانتا ہے اور وہ قرآن پاک کی تعلیم دے سکتا ہے تو اسی کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کی باندی ہے اور باندی کو وہ آزاد کر رہا ہے تو آزاد کرنا ہی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں مہر نہیں بن سکتی۔ کیوں مہر نہیں بن سکتی؟ بلکہ اگر باندی کو آزاد کیا تب بھی اس کے لیے آزادی کے بعد جب نکاح کرے گا اس سے، تو نکاح کرنے میں اس کے لیے مہر مثل لازم ہوگا کہ اس جیسی عورت کا جتنا بھی مہر چلتا ہو اتنا مہر باندھنا پڑے گا، فرض مقرر کرنا پڑے گا، اور اگر مقرر نہیں کیا تب بھی مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک وضع عورت کا عضو مخصوص کا استعمال قرآن پاک میں فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیکم، تو نکاح کے بدلے میں، عضو مخصوص کے بدلے میں، ملک وضع کے عوض میں اللہ نے مہر کو رکھا ہے، اور یہ قرآن نے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیکم، کہ ہم نے بیویوں کے سلسلے میں تم پر جو لازم کر دیا ہے، تو جیسے ہی نکاح ہوگا وہ نکاح مہر سے منفک نہیں ہوگا۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ فرماتا ہے۔ تو اب مہر ہونا چاہیے، اور مہر جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو شیء مملوک کا عوض بن سکے، اور یہ یعنی آزاد کر دینا یا وغیرہ یا تعلیم، یہ عوض نہیں بن سکتے۔ اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ مہر نہیں بن سکتے، بلکہ مہر اس کا الگ سے مقرر کرنا لازم ہے، یا اگر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا، تو ان کی آزادی ہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنا دیا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، جیسے کہ اس باب کے تحت حدیث امام بخاری ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو احناف فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ حضرت انس کا اپنا نظریہ ہے کہ حضرت انس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا صفیہ کو اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا، یہ حضرت انس کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ حضرت انس کا ہو سکتا ہے اپنا نظریہ یہ ہو،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے اس کو اپنے طور سے یہ سمجھ لیا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے مہر میرے سامنے نہیں دیا انہیں، بلکہ انہوں نے خود سے یہ سمجھ لیا ہو کہ سرکار نے ان کو آزاد کیا، یہ آزاد کرنا ہی مہر ہو، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا یہ حضرت انس کا فرمان ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت انس نے یہ سمجھ لیا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کی اپنی ایک خصوصیت ہو، اور خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہو وہ دوسرے کے لیے مشروع نہیں ہو سکتی۔ یہ احناف اس حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ اب چلیے اب اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب من جعل عتق الامۃ صداقہ، یہ باب ہے اس شخص کا کہ جو باندی کی آزادی کو اس کا مہر بنا دے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حماد، ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، انہوں نے روایت کی ثابت سے، وہ روایت کرتے ہیں شعیب ابن حبحاب سے، یہ حبحاب لفظ ہے، عن انس ابن مالک، شعیب ابن حبحاب روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے۔ اب دیکھیے یہاں پر انس ابن مالک ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، اسی لیے امام اعظم نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حضرت انس کا اپنا قول ہے۔ انس ابن مالک نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقہ، صداق اور صداق دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر بنا دیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس ظاہر قول سے حضرت سعید ابن مسیب، ابراہیم نخعی اور حضرت طاؤس، حضرت زہری اور مصر کے بہت سارے فقہا، امام ثوری، امام ابو یوسف، امام احمد، امام اسحاق، یہ تمام لوگ اس ظاہر سے اس بات کے قائل ہو گئے کہ آزادی کو مہر بنانا یہ صحیح ہے۔ لیکن ہم نے جواب دیا احناف کی طرف سے، ٹھیک ہے، دھیان میں رکھنا۔ باب تزویج المعسر لقولہ تعالی، معسر کا معنی ہوتا ہے تنگ دست، محتاج، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ معسر کا نکاح کرانے کا بیان۔ اس باب کے تحت جو حدیث ہے اس کا میں خلاصہ بتا دوں۔ حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے ایک فرمان سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی آدمی محتاج، پریشان، بے سر و سامہ ہے، جس کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں چونکہ کہ تعلیم قرآن وغیرہ کو اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری بھی چونکہ شافعی المسلک ہیں، اس لیے وہ اپنے اس مذہب کو اور اپنے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس پر حدیث پاک پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، جو کہ ام شریک تھیں۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی بغیر مہر کے میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نظریں نیچے کی، اور نظریں نیچے کرنے کے بعد سرکار نے اپنا سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، نکاح میں قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی سرکار نے جواب ہی نہیں دیا، تو دیر ہو گئی کافی۔
تو ایک شخص وہاں پر ایک صحابی رسول اور بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ان کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرنا چاہتے تو میرا ان سے نکاح کرا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو کچھ ہو۔ تو وہ تلاش کرنے گئے، کچھ نہیں ملا گھر میں۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ سونے کی کوئی وہ سونا نہیں، لوہے کی کوئی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی سے مراد یعنی بہت کم سے کم گھٹیا درجے کی بھی کوئی چیز ہو۔ اس سے استدلال بعض لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی سے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، حالانکہ سرکار کا مقصد جواز نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ لوہا جو ہے وہ جہنم سے ہے، اگر کسی نے لوہے کی انگوٹھی پہن لی تو وہ جہنمی ہے، اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ تو اتنی وعید آئی ہے حدیث پاک میں۔ بہرحال اس سے کوئی استدلال یہ نہ کرے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی کم سے کم قیمت والی ہی کوئی چیز ہو، جاؤ گھر پہ تلاش کر کے دیکھ کے آؤ۔ تو وہ صحابی رسول پھر تلاش کرنے گئے، دیکھا کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ پھر آئے بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب دیکھو جواب نہیں دے رہے ہیں، نکاح نہیں کرا رہے ہیں، یہ نہیں فرمانا جب کچھ نہیں چلو نکاح کر لو بغیر مہر کے ہی، یہ نہیں کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ صاحب اٹھ کر اب چلنے لگا کہ جیسے کہ یہ شخص مایوس ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ بلا کر لے کر آیا گیا انہیں اور کہا کہ کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ والی صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تم وہ پڑھ سکتے ہو، زبانی سنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں پڑھ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کا نکاح تم سے اسی کے بدلے میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک، اب دیکھو جو صاحب تھے جن کے سے سرکار نے نکاح کیا تھا کتنے تنگ دست تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تنگ دستی جو ہے وہ نکاح سے مانع نہیں ہے۔ اور مہر میں یہ لازم نہیں ہے کہ ابھی آپ مہر دیں، مہر معجل ہی ضروری نہیں ہے، مہر معجل بھی ہو سکتا ہے بعد میں آپ مہر ادا کر دیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت بعد میں آپ کو اس لائق بنا دے کہ آپ مہر ادا کر دیں۔ اس لیے تنگ دستی یہ مہر سے مانع نہیں ہے۔ بہرحال آدمی کو مہر سے نہیں نکاح سے مانع نہیں ہے، لہذا نکاح کرنا چاہیے، تنگ دستی کی بنا پر نکاح سے نہیں رکنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ اسی سے شوافع نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ تعلیم قرآن اگر کچھ یاد ہے اسی کو مہر بنانا جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ مہر بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ احناف کے نزدیک مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ پھر حدیث پاک میں تو ہے کہ سرکار نے مہر اسی پر سرکار نے نکاح کر دیا۔ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے کہ سرکار کو اختیار، وہ شارع اعظم ہے، جس کے لیے جو چاہے جائز کر دے، دوسرے کو حق نہیں پہنچتا۔ اور ایسا بھی ممکن ہے، ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، ہمارے محدثین نے یہ بھی جواب دیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس وقت اس سے پہلے کا ہو جبکہ مہر لازم کیا گیا ہے، مہر کا جب وجوب ہوا ہے اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک تعلیم قرآن وغیرہ ان پر نکاح کرنا یعنی ان کو مہر بنانا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ مہر مثل لازم ہوگا۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ تو حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ معسر تنگ دستی جو ہے وہ نکاح کرنے سے مانع نہیں ہے، لہذا معسر اور تنگ دست آدمی کا بھی نکاح کر دینا یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امید ہے کہ بعد میں اللہ رب العزت
اس کو اپنا فضل عطا فرما دے اور اس کو مالدار بنا دے اپنے فضل سے، اور مالدار بنا دے تو وہ حق ادا کر دے گا، مہر ادا کر دے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے سمجھ میں آیا کہ مہر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ معجل ہی ہو، معجل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. باب و تزویج المعسر، تنگ دست آدمی کا نکاح کرانا. دلیل اس پر امام بخاری اللہ کے اس فرمان کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، ہے نا. تو اس سے امام بخاری نے آیت کریمہ سے استدلال اس بات پر کیا کہ تنگی یہ مانع نکاح نہیں ہے، بعد میں اللہ اس کو مالدار فرما دے تو وہ اس کے بعد مہر ادا کر دے گا، لہٰذا تنگی کی بنا پر نکاح سے نہیں روکنا چاہیے. اس پر امام بخاری نے استدلال کیا آیت کریمہ سے. اب اس پر ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں. حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حازم سے، ابو حازم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن سعد ساعدی سے. قال، انہوں نے کہا جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحبہ، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. یہ عورت کون تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ نبوی علیہ رحمۃ و رضوان اور بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ یہ عورت جو تھیں وہ ام شریک تھیں، جبکہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے، بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عورت، ان کا نام خولہ بنت حکیم تھا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام غزیہ بنت جابر تھا. ٹھیک ہے، بہرحال ایک صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں. فقالت، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جئت احب لک نفسی، میں رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں، احب لک نفسی، کہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دوں. وہبہ یہب ہبہ کرنا، احب لک نفسی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دوں. ٹھیک ہے، ہبہ کرنے کا مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ میں بغیر مہر کے آپ سے نکاح کر لوں. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے آپ کو نکاح کے لیے. فنظر رسول، ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے، فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اس حدیث پاک سے ہمارے علماء نے استدلال کیا کہ جس سے نکاح کرنا یا جس سے پیغام نکاح آئے تو اس سے نکاح کرنے سے پہلے ایک نظر اس کو دیکھنا اور ڈالنا اس پر نظر اور اس کو دیکھ لینا یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نکاح نہیں کیا. جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو سرکار نے ان کو دیکھا. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک نظر دیکھنا کہ جس سے تو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے فرمایا یہ جائز ہے. اسی حدیث پاک سے استدلال کیا ہے. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبہ کی طرف دیکھا. فصعد النظر فیہا، تو اس میں ان صاحبہ میں اوپر کے لیے نظر اٹھائی. وصوبہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر نیچے کی. ثم طأطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، طأطأ کا مطلب جھکا لینا. ثم طأطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا. فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا، جب ان صاحبہ نے دیکھا، ان عورت نے دیکھا کہ ان بیوی نے دیکھا کہ انه لم يقض فيها شيئا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، کہ سرکار نے ان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. جلست، تو وہ بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے. فقالا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان لم تکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا، یا رسول اللہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ان سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فزوجنیہا، تو یا رسول اللہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو. فقالا، تو سرکار نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ مِّن شَيْءٍ، کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ قالا، تو انہوں نے عرض کی لا، نہیں، واللہ، خدا کی قسم. دیکھو سرکار نے قسم کھلوائی نہیں تھی، لیکن وہ خود سے ہی قسم کھا رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی قسم کھلائے بغیر اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائے تو یہ قسم کھانا جائز ہے. تو انہوں نے کہا فقال، تو انہوں نے کہا لا واللہ،
خدا کی قسم کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. فقال، تو سرکار نے فرمایا اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، فانظر تو دیکھو، هل تجد شيئا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ پالو، کچھ مل جائے تمہیں. فذهب، تو وہ صاحب گئے، ثم رجع، پھر لوٹ کر آئے، ثم رجع، پھر لوٹ کر آئے. کیا ہے؟ فقال، تو کہا لا واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ولا خاتم من حدید. اچھا یہ تھوڑا سا رہ گیا. ثم رجع، پھر لوٹ کر آئے. فقال، تو کہا لا واللہ کچھ نہیں ہے. ما وجدت شیئا، مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے کچھ نہیں پایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر ولو خاتما من حدید. تو سرکار نے فرمایا جاؤ دیکھو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. فذهب، پھر گئے. ثم رجع، پھر لوٹ کر آئے. فقال، تو عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ولا خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. کتنی تنگ دستی ظاہر ہوئی اس حدیث پاک سے ہیں. اب امام بخاری استدلال کریں گے، دیکھو اتنے تنگ دستے، پھر بھی سرکار نے ان سے نکاح کر دیا ہے نا. ولیکن ھذا ازاری، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ لیکن میرا یہ ایک تہمد ہے. ازار تھا ان کے پاس، صرف تہمد تھا. قال سہل ساعدی کہتے ہیں ما لہ ردا، ان کے پاس تہمد ہی تھا، ان کے پاس کوئی چادر بھی اوڑھنے کی نہیں تھی. ما لہ ردا، ان کے پاس کوئی چادر بھی نہیں تھی. فلاح نصف، کہ ان بیوی سے نکاح کر دیا جائے تو اس نصف وہ چادر کا آدھا ان کو اس بیوی کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں تھا. فلاح نصف کے اس چادر کا آدھا ان بیوی کو دے دیا جائے، ایسا بھی نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تصنع بازارک ان لبستو، کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تمہارے اس ازار کا کیا ہوگا. ما تصنع بازارک، تم اپنی اس ازار سے کیا کر لو گے، اپنی اس تہمد سے. ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، اگر تم اس ازار کو پہن لو گے تو ان بیوی پر اس میں اس ازار سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا پہننے کو. وَإِن لَبِسَتْهُ، اور اگر یہ بیوی اگر اس کو پہن لیں گی، لم یکن علیک منہ شیء، تو تم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کو تو ایک ہی استعمال کر سکتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا. فجلس الرجل، تو سرکار نے جب یہ فرمایا تو وہ صاحب بیٹھ گئے خاموش ہو کر. حتی اذا طال مجلسو بیٹھنا، یہ مصدر میمی ہے، بیٹھنا. یہاں تک کہ جب ان صاحب کا بیٹھنا دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا، دیر تک بیٹھے رہے. قام، پھر وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جانے لگے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیہ ولا یولی تولیہ، اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں. فامر بہ، تو سرکار نے ان کو بلانے کا حکم دیا. فدعی، تو ان صاحب کو بلایا گیا. فلما جاء، تو جب وہ صاحب آئے لوٹ کر، قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن میں سے کیا ہے، یعنی کیا کچھ قرآن یاد ہے، یہ سرکار نے پوچھا. قال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ صورت ہے، یہ صورت ہے، یعنی مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت. عددها، صورتیں گنا دی. فقال، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا ہے، سنا دو بھائی کیا کیا صورتیں یاد ہے، بیوی مل جائے گی. عددها، انہوں نے صورتیں شمار کر دی. فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تقرأہن عن ظاہر قلبک، کیا تم ان کو ایک سرے سے پڑھ دو گے، یعنی زبانی سنا دو گے. قال نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں بولے کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو پڑھ دوں گا، سنا دوں گا. قال، تو سرکار نے فرمایا اذهب، جاؤ. فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، تو میں نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا. کس کا؟ ملکتکا، میں نے تم کو مالک بنا دیا. ہاں، ان کا یعنی ان خاتون کا میں نے تمہیں مالک بنا دیا. کس کے بدلے؟ بما، اس کے بدلے ما معک من القرآن، جو تمہارے ساتھ قرآن ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ قرآن ہے اس کے عوض میں نے ان کو تمہارے نکاح میں دے دیا.
مالک نہیں بنایا. عورت کا شوہر کبھی مالک نہیں بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مالک بن گیا تو اسے جب چاہے بیچ دے, مالک نہیں بنتا ہے, سمجھے نہیں. لیکن نکاح ہوتا ہے, نکاح میں صرف مالک مل کے وضع کا مالک ہوتا ہے, اس میں مخصوص کا مالک ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں ہوتا ہے. تو ملکتو کا ہا اس جملے سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ دیکھو یہاں پر سرکار نے فرمایا ملکتو کا ہا, میں نے تم کو اس کا مالک بنا دیا. مالک بنانے سے مراد ہے نکاح میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ لفظ ملک سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر کسی نے کہا نکحتو کی, میں نے تجھ سے نکاح کیا, یا کسی نے کہا نکحتو کا ہا, میں نے تیرا اس سے نکاح کر دیا, تو یہ بھی درست ہے. اور اگر کسی شخص نے ملکتو کا ہا کہہ دیا, میں نے تجھ کو اس کا مالک بنا دیا, تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے. تو لفظ نکاح, لفظ ملک, ان سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اس پر ہمارے ائمہ نے استدلال کر لیا. باقی تفصیل ہم خلاصے باب بیان کرنے کے وقت میں کر چکے ہیں.